السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محترم حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی تکمیل ایمان یعنی دین کے مکمل ہونے کے متعلق بتلایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے صحابہ کرام سے سوال کیا، الا هل بلغت، اے صحابہ کیا میں نے تمہارے پاس دین کو مکمل پہنچا دیا ہے؟ تو تمام صحابہ نے ایک ساتھ جواب دیا، نعم قد بلغت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ کے رسول آپ نے دین کو مکمل پہنچا دیا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب دین مکمل ہو چکا ہے تو پھر دین میں کوئی بھی چیز کمی نہیں ہے، دین میں کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آج کے نام نہاد مسلمان دین کے اندر کچھ نہ کچھ غلطیاں نکالنے کی، کچھ نہ کچھ خامیاں نکالنے کی کوششیں کرتی ہیں، جبکہ یہ سراسر ظلم ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس دنیا کے اندر، اس پرفتن دور کے اندر بہت سارے فتنے عام ہو چکے ہیں۔ انہی فتنوں میں سے ایک سب سے اہم فتنہ ہے بدعت کا۔ یہ بدعت ایک ایسا فتنہ ہے، اگر انسان کے اندر یہ بدعت نامی چیز آ گئی تو یقین مانیے کہ انسان گمراہ ہو جائے گا، انسان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، انسان کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو بدعت کیا چیز ہے؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر پڑھا کرتے تھے، ایک حدیث مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدعت کے متعلق ہر خطبہ مسنہ کے اندر یہ حدیث ضرور پڑھتے تھے، کل بدعت ضلالہ وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو سیدھا جہنم میں لے کر جائے گی، انسان کو نہیں بخشے گی یہ گمراہی، بلکہ انسان کو سیدھا جہنم کے اندر داخل کر دے گی۔ تو لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ وہ بدعات اور خرافات سے بچیں، فتنوں سے بچیں۔ جو سب سے اہم فتنہ جو آج کے زمانے میں بدعت کا ہے، اس فتنے سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ محترم حاضرین، اب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں، بدعت کا معنی کیا ہے۔ بدعت کا مطلب، بدعت کا معنی نئی چیز، جو بھی ہم نیا کام کرتے ہیں یہ بدعت ہے۔ یہاں پر ہر بدعت گمراہی نہیں میرے بھائیوں۔ جو دنیاوی معاملات، روزمرہ کے معاملات میں ہم جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں یہ بدعت میں شامل نہیں۔ تو بدعت سے یہاں پر اصل مراد کیا ہے؟ شریعت میں کوئی نئی چیز گھڑ لینا جس کی قرآن و حدیث میں کوئی صراحت، کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ جو چیز قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے اس کو اپنی طرف سے بنا لینا، یہ بدعت کہلاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ قرآن و حدیث کے اندر جو چیزیں اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے انہی کے مطابق انسان کو زندگی گزارنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی من مانی زندگی گزارے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ قید لگا دیا ہے کہ تمہیں زندگی ایسے ہی گزارنا ہے، جیسی زندگی اللہ گزارنے کا ہمیں حکم دیتا ویسی زندگی گزارنا۔ میرا دل کہتا ہے کہ میں زندگی ایسے گزاروں گا، نہیں میرے بھائی، بلکہ ہمیں تو زندگی گزارنا ہے، اللہ کے بتائی ہوئی راستے کے مطابق زندگی گزارنا ہے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ مگر آج ہم زندگی کیسی گزار رہے ہیں میرے بھائیوں؟ اپنے من مانے کی زندگی۔ یہ ہمارا دل جو خواہشات بتلاتا ہے اسی خواہشات کے مطابق آج ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ آج ہم قرآن و حدیث کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے۔ مثال دیتا ہوں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر مسلمان کے لیے واجب ہے کہ اپنے لباس کو ٹخنے سے اوپر پہنے۔ آج ہمارا لباس کیسا ہے؟ قرآن حدیث تو کہتی ہے لباس کو اوپر پہنو، نہیں مولوی صاحب اچھا نہیں دکھتا اوپر پہنے تو، پرانا زمانہ دکھتا ہوا۔ آج کے نئے زمانوں میں ہی نئی ٹیکنالوجی ہمارے پاس آئی ہوئی ہے، نئے زمانے میں ہے نا مولوی صاحب،
اسی لیے اپنے لباس کو نیچے پہنیں گے. یہ ہے اپنے مطابق زندگی گزارنا، جبکہ ہمارے تمام اعمال شریعت کے موافق ہونا ہے. شریعت جو تعلیم دیتی ہے اس پر فوراً عمل کرنا ہے. نہیں. ایک دوسری مثال میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے لوگوں پر جو اپنے سروں کے بالوں کو صحیح طریقے سے نہیں کٹاتے. 3 قسم کے لوگ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. 3 ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کے لعنتیں ہیں. کیا ہے میرے بھائیوں؟ ایک وہ آدمی جو اپنے سر کے بال تو کٹ کراتا، پورے بالا نہیں کٹ کراتا، سائیڈ میں چھوڑ ڈالتا، راؤنڈ چھوڑ کو بیچ میں چپا رکھ لیتا. ایسے آدمی پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے. آج کے زمانے میں اس کا فیشن نامہ رکھ دیے ہیں. اچھا، اللہ اکبر. پھر فرمایا اللہ کے رسول نے ایک آدمی بال تو کٹ کراتا، پورے بالا کٹ کراتا، بیچ میں جٹو رکھتا، یہ بھی جائز نہیں ہے. پھر فرمایا اللہ کے رسول نے تیسرا وہ قسم پورے سر کے بالا کٹایا، پورے لیول سامنے 4 بالا ادھر بڑے رکھ لیا. اسلام میں جائز نہیں ہے. آج کیا ہے؟ نہیں مولوی صاحب پورے بالا کٹنگ کرے، گنڈو کرے تو خراب دکھتے ہمیں، اس کے بعد سے ایسا کرانا پڑتا. فیشن چل رہا مولوی صاحب آج کا نوا زمانہ. تو دیکھیے میرے بھائی، جس چیز سے اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا اس کے خلاف ہماری زندگی گزر رہی ہے. اب آج کل ایک اور نیا فیشن آ گیا ہمارے یہاں. ابھی عید ہے، ہمارے کئی نوجوان کپڑے خریدے ہیں عید کی شاپنگ. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہونا بھی چاہیے. جبہ پہننے کی بہت بڑی ارمان ہے. اچھی بات، جبہ پہننے سے کوئی بھی نہیں روک رہا. کیسا جی جبہ ہے سو؟ سیم بھائی بچے کے کپڑے پورے چمکیاں سے بھرپور ہے. کئی کا یہ لباس سمجھ میں نہیں آیا مجھے، پورا چمکیاں سے بھرپور. ایسے کپڑے آج ہم خرید رہے ہیں. اور پھر خرید کو دکان سے باہر نکل کو فون کرتے ہیں، مولوی صاحب میں فوٹو بھیجوں، کپڑے پہن سکتے نہیں پہن سکتے. خریدنے سے پہلے مولوی صاحب یاد نہیں ہے، خریدنے کے بعد یاد آ گیا مولوی صاحب. اب مولوی صاحب کیا کرنا، ہمیں خرید دیا، دکان والا تو واپس نہیں لیتا، کیا کرنا؟ یہ بات پہلے تو لو، پہلے کیا گناہ نہیں ہوتا تو. اللہ اکبر. تو دین کے مطابق ہماری زندگی نہیں گزر رہی ہے، بلکہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ ہمارے سوچ، ہمارے خیال، ہمارا دل جو کہتا ہے اس کے مطابق زندگی گزر رہی ہے. جبکہ زندگی کیسے گزرنا ہے میرے بھائیوں؟ دین کے موافق گزرنا ہے. دین جیسا کہتا ہے ویسی ہماری زندگی گزرنا ہے. میری پسند الگ، آپ کی پسند الگ ہو سکتی ہے، مگر میری اور آپ کے پسند میں دین کیا کہتا ہے، میرے اور آپ کی پسند میں قرآن کیا کہتی ہے، حدیث کیا کہتا ہے، اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ چند تمہیدی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی. تو پتہ ہی چلا کہ ہمیں زندگی گزارنا ہے تو دین کے مطابق گزارنا ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ہے، حدیث کے مطابق زندگی گزارنا ہے. ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو کوئی بھی کچھ بھی نیا کام کر رہا ہے، جو کوئی دین کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس آدمی کا شمار ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. کتنی افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا اگر کوئی آدمی دین میں کوئی نیا کام کر رہا ہے اس کا شمار ہم میں سے نہیں. سمجھ جائیے ہم میں سے نہیں مطلب کیا؟ مسلمانوں کی لسٹ سے باہر، مسلمانوں کی فہرست سے باہر ہے وہ آدمی. کیوں میرے بھائیوں؟ ایک اور حدیث جس کے اندر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم. جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار اسی میں سے ہوگا. تو آج کے جو فتنے ہمارے زمانے میں آئے ہوئے ہیں یہ سارے یہودیوں کی چالاکی، یہودیوں کی سازشیں ہیں. یہود نے ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا کہ تم کٹنگ ایسی کرو، تمہارا لباس ایسا رہے، تم ایسا کپڑا پہنو. تو آج ہم یہود کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، اسلام کے مطابق نہیں گزار رہے ہیں. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو واقعتاً اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ جو آدمی دین میں کوئی بھی نیا کام کرتا ہے اس کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوگا. محترم حاضرین، اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بدعت ہے اس کے کیا اسباب ہیں، یہ بدعت کیوں آ رہی ہے آدمیوں کے اندر. نمبر 1، دینی احکام سے لا علمی. دین کے بارے میں معلومات نہیں ان کو، دنیا کے بارے میں اللہ کی معلومات ہیں، دین کیا، قرآن کیا، حدیث کیا معلوم نہیں. دنیا کی ڈگریاں تو بہت ہیں، دین کے بارے میں رتی برابر بھی واقفیت نہیں ہے. اللہ اکبر. دین کے بارے میں نہ جاننے کی وجہ سے آج بدعت پر بدعت کرتے ہوئے جا رہے ہیں.
ہمارے معاشرے میں کیا کیا بدعت ہے انشاءاللہ بھی آگے بتلاؤں گا میں آپ کو۔ پہلا سبب یہی ہے جو بدعت کو جنم دے رہا ہے، دین کی تعلیمات سے دور بھاگنا۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہمارے ہی گاؤں میں الحمدللہ لڑکیوں کے واسطے ایک مدرسہ قائم کیا گیا تاکہ ہم بڑی بچیوں کو اس میں دین سکھائیں۔ کتنی ایسی بچیاں ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، 10ویں جماعت پاس ہیں، ڈگری بھی کر چکی ہیں، فلاں اسکول کی تعلیمات ختم، گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ مدرسہ پڑھنے آؤ، نہیں مول صاحب ہمیں پڑھ سکتے نہیں مدرسہ۔ یہی سب سے اہم خرابی ہے۔ ماں باپ سے کہا جاتا ہے کہ اپنی بچی کو داخلہ مدرسے میں کراؤ، باپ کیا بولتا، نہیں مول صاحب میری بچی بات سنتی نہیں، اس کی مرضی کیا تو کر لیں دیکھیں۔ یہی سب سے اہم چیز ہے۔ جب آپ کی بچی یا آپ کا بچہ مدرسہ نہیں پڑھیں گے تو پھر دین کیسے سمجھیں گے؟ دین کیا سمجھیں گے لوگ؟ دین کے بارے میں معلومات کیسے حاصل ہوگی؟ دین کے اندر کتنی چیزیں ہیں میرے بھائیوں، ہماری ساری زندگی اسلام کے اندر ہی ہے۔ کیسی زندگی گزارنا، ہمارے پیدا ہونے سے لے کر یا پھر پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر جب نطفہ ماں کے پیٹ میں ٹھہرتا وہاں سے لے کر ہمارے مرنے تک اور مرنے کے بعد قبر میں دفن کرنے تک سارے مسائل کہاں پر بیان کیے گئے ہیں؟ قرآن اور حدیث کے اندر بیان۔ اب بتائیے کسی انگریزی کتاب میں موجود ہے، کسی سائنس میں یا بھی کوئی سوشل سائنس کے اندر اس کتاب میں موجود ہے باتیں؟ تو ہمارے بچوں کا فیوچر، ہمارے بچوں کی زندگی کیسے بہتر ہوگی؟ جب وہ مدارس اسلامیہ کے اندر داخلہ لیں گے، اللہ، جب وہ مدارس اسلامیہ میں داخلہ لیں گے تب جا کر ہمارے بچے اور بچیاں دین کو سمجھ پائیں گے اور دین کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اور یہاں پر ایک اور آفر، جو دین کا علم سیکھتے ہیں، اگر یہ بچے مدارس اسلامیہ پڑھتے ہیں، قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، خود اس پر عمل کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اپنے گھر میں ہونے والے غلطیوں کو روکتے ہیں، تو باقاعدہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں داخلہ کرائے۔ اب جنت کا شوق نہیں ہمارا، دنیا کے اندر جو ہونا ہے دیکھ لیں گے، آخرت کی فکر نہیں کسی کو، آخرت کی فکر چاہیے میرے بھائی۔ تو پہلی کمی جو ہے، پہلا سبب کیا ہے؟ بدعت، جو دین کے اندر 90 کام آ رہے ہیں، کئی کو آ رہی ہیں۔ اس کا سب سے پہلا ریزن یہ ہے دین سے لاپرواہی، دینی تعلیمات سے ناواقفیت۔ اس وجہ سے ہمارے اندر بہت زیادہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں، یہ بدعات۔ اور دوسرا سبب کیا ہے؟ اپنے خواہشات پر عمل کرنا، دل کیا بولا کہ وہ ہونا۔ اب بچہ بولتا، باپ کو ضد کرتا، ابا جان مجھے 1 لاکھ روپے کا فون ہونا، ایک فون ہونا، دلاتا باپ، سمجھاتا نہیں بیٹے کو۔ بیٹا کہتا نہیں ابا آج میں اسکول کو لے جاتا، ہاں نہیں گیا بیٹا چھوڑ رہا۔ یہ ہماری لاپرواہی، بچوں کی ضد پر تو ماں باپ ان کی خواہشات کو پوری کر رہے ہیں۔ تو یہی ہمارا دل اسلام سے دور بھگا رہا ہے۔ جب خواہشات آ جاتے ہیں تو ہمیں خواہشات کو مارنا ہے۔ ہمارا جو نفس ہے، ہمارا جو دل ہے، اس کے اندر شیطان جگہ بنا لیا ہے۔ شیطان ہمارے دل میں مختلف قسم کے خیالات پیدا کر رہا، تو یہ کام کر، تو وہ نہ کو کر، آج نماز پڑھنے کو کل سے پڑھ لیں گے، آج مدرسہ پڑھنے کو اب 1 سال دیکھ لیں گے۔ ہاں یہاں پر مدرسے کی بات آئی تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں مطلب مدرسہ ہم بچوں کو اس لیے نہیں پڑھاتے، ریزن کیا بولو؟ مدرسہ پڑھے تو بچے عمل کرنا کہتے ہیں، نہیں پڑھے تو عمل نہیں کرنا۔ کون جی بولے سر؟ مدرسہ پڑھو تب بھی عمل کرنا، مدرسہ نہ پڑھو تب بھی عمل کرنا۔ کئی کو عمل کرنا کیونکہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہر حال میں انسان کو عمل کرنا ضروری ہے۔ کوئی مدرسہ نہیں پڑھے تو کیا اس کے لیے نماز معاف ہے، روزہ معاف ہے، زکوٰۃ معاف ہے؟ اللہ نے استطاعت دیا تو کیا حج معاف ہے؟ کوئی بھی چیز معاف نہیں ہے اس کی۔ تو میرے بھائیوں، یہ خواہشات کی جو پیروی ہے، خواہشات کو کچلنا ہے۔ شیطان ہمارے ذہن میں مختلف قسم کے سوالات پیدا کرتا ہے، ہر خواہش سے ہمیں بچنا ہے، شیطان کی خواہشات کو کچلنا ہے، بلکہ دین جو چاہتا ہے، قرآن و حدیث جو چاہتی ہے، شریعت جو چاہتی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اسی طرح ایک اور سبب ہے جو ہمارے اندر بگاڑ پیدا کر رہا، بدعت کے دروازے کھول رہا، وہ کیا ہے؟ مخصوص لوگوں کی رائے لینا یا مخصوص لوگوں کے اندر تعصب اپنانا۔ کیسا؟ ان بولا سوچ صحیح، باقی جو بھی بولتے غلط، ان کیا بولا کہ وہی صحیح، باقی کون بھی کیا تو بولیں گے، قرآن کی نہیں بات، حدیث کی نہیں بات، کون بھی کیا نہیں، وہ آدمی بولا کیا وہی صحیح، کتا چاہو
ان بڑا آدمی ہو گیا، فائنل بات ہو گئی وہاں۔ یہ جو مخصوص لوگوں کی جو رائے لیتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، جو تعصب میں آ جاتے ہیں، یہی غلط ہے میرے بھائی۔ تو ہمیں کس کی بات لینا ہے؟ قرآن حدیث کی بات لینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح ایک اور چیز جو چوتھے نمبر پر بتایا گیا، کفار سے مشابہت، کافروں سے، مشرکین سے مشابہت۔ ان لوگ کیسا کرتے ہیں کہ وہ اس کا عمل کرتے ہیں۔ میں ابھی شروعات میں مثالیں بتایا، میں کپڑوں کی مثال ہے، کٹنگ کی مثال ہے، یہ ساری مثالیں کس ہیں؟ کفار سے مشابہت۔ یہ طریقہ کس کا ہے؟ مسلمانوں کا نہیں، مسلمانوں نے نہیں بنایا، قرآن و حدیث کے اندر طریقہ موجود نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کا طریقہ سیدھا سادہ ہے، آج ہمیں طریقہ کفار کی مشابہت کر رہے ہیں۔ تو یہ 4 ایسے اسباب ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے اندر بدعات زیادہ جنم لے رہی ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان فرما دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب دین مکمل ہو چکا ہے تو دین کے اندر کوئی چیز کمی نہیں ہے، دین کے اندر کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ جب دین میں کوئی چیز باقی نہیں ہے تو ہمیں دین کے مطابق ہی عمل کرنا ہے، اپنی طرف سے کوئی بھی نئی چیز نہیں بنانا ہے۔ اب آئیے ذرا ہم آج جو ہمارے عصر حاضر میں جو بدعات ہیں، مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی چیز، عموماً ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان بھائی وغیرہ جو کرمور میں نئے رہتے ہوئے دوسرے گاؤں میں کام وغیرہ کے غرض سے جاتے ہیں، تو وہاں پر دیکھتے ہیں احناف وغیرہ کی مساجد ہوں گی، شیعہ وغیرہ کی مساجد ہوں گی، تو کیا کرتے ہیں، فجر نماز کے موقع پر جب اذان دیتے ہیں تو اذان کے بعد مخصوص طریقے سے درود پڑھتے ہیں، مائک میں باہر کا میکان کر۔ یہ بھی ایک بدعت ہے۔ اذان دیے، ختم، جماعت کا ٹائم ہوا، لوگ آئیں گے، امام صاحب آئیں گے، جماعت کھڑی ہوگی، پڑھ لیں گے۔ اور بعض نماز کے بعد کیا کرتے ہیں، مائک میں گروپ بنا کے کچھ نہ کچھ درود وغیرہ پڑھتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں بدعت کے اندر شامل ہیں۔ اور اسی طرح جو ہمارے زمانے میں، آج کے زمانے میں جو رائج ہے بدعت، عید میلاد النبی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا، یہ بھی سراسر بدعت ہے۔ وہاں پر وہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں، وہاں پر اللہ کے رسول کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، اور آج ہم جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، اپنے بچوں کا برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ ان میں اور ہم میں کیا بھی فرق نہیں، ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ انہوں اللہ کے رسول کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، اور آج ہم اپنے بچوں کا۔ اور بعض ایسے بھی لوگ ہیں، دیکھیے کیسے کیسے خرافات، پتہ نہیں خرافات کہاں سے آتے ہیں، شیطان ان کے ذہن میں کیسا ڈالتا۔ کیک لاکھوں کاٹتی، کس کو بانٹتے نہیں، کیک کے اوپر کینڈل وغیرہ رکھتے، کچھ بھی پڑھتے نہیں، کچھ بھی گیت وغیرہ کچھ بھی نہیں، بچوں کا دل بہلانے کے واسطے نہیں، مطلب بچوں کا دل بہلانے کے واسطے بچے ہمارا برتھ ڈے بولتی ہیں، اس کے واسطے کیک لاکھوں کینڈل رکھو، کاٹے کھائے، ہیپی برتھ ڈے وغیرہ کچھ بھی نہیں بولے ہمیں، یہ بھی غلط ہے۔ بچوں کا برتھ ڈے کیسا منا رہے ہیں آج؟ معلوم ہے، جانتے ہیں برتھ ڈے منانا اسلام میں حرام ہے، یہ بدعت ہے۔ ہم صاحب کیک تو نہیں کاٹتے، ہمیں بچے چاکلیٹ بانٹتے، میرا برتھ ڈے آج کے دن میں پیدا ہوا، آج کے دن میں پیدا ہوا، چاکلیٹاں بانٹتے، چاکلیٹ تقسیم کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ نہ جانے یہ خیالات ہمارے انسانوں کے ذہن میں کہاں سے آتے ہیں، شیطان ان کے ذہنوں میں کیسا پیدا کرتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو پتہ ہی چلا کہ اسلام میں برتھ ڈے منانا جائز نہیں ہے، یہ کھلم کھلا بدعت ہی ہے۔ اور اسی طرح آج ہمارے یہاں جو بدعت رائج ہیں، جیسے فل، ساتہ، تیجا، 10واں، 21واں، 40واں، 11ویں جیسی رسمیں آج ہم کر رہے ہیں۔ برس کا جوڑا کرتے ہیں، 5 برس کا جوڑا، 7 برس کا جوڑا، جمعگی، پوریا کا توشہ، وہ توشہ، یہ توشہ، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں۔ تو کیا ہے یہ ساری چیزیں بدعت میں شامل ہیں، ایک بھی چیز بدعت سے باہر نہیں ہے، تمام کی تمام چیزیں۔ شادی ہوتے کریکٹ 1 سال کو جوڑا، برس کا جوڑا کرتا، پھر 5 سال کو جوڑا، 7 سال کو جوڑا، 9 سال کو جوڑا، زندگی بھر جوڑے بنانے کی شادی۔ بھائی بچی گھر کو یہ بولتا توشہ لے کے آنا گھر، پلو سالہ پکا لے کو، پورے لے کو، توشہ لے کو جانا، اللہ اکبر۔ شادی ہی بولتا جمعہ کی دینا گھر، 18 شو کو جمعہ کی دینا۔ دعوت دے سکتے ہیں، جائز ہے، دعوت دینے کی حد تک تو بات جائز ہے، کہ جمعہ کی کہاں سے آ گئی؟ کمپلسری دینا سوچ جمعہ کی، نہیں تو بھی لاگو دینا، کپڑے بنانا سوچو، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح کسی کا انتقال ہو گیا، عدت ختم ہو گئی، بول تو اپنے میکے کو جا کو کپڑے پہن لے کر آنا، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ہمارے ماحول میں ایک اور بھی بدعت ہے، اذان سنے بول تو ہمارے عورتیں کیا کرتی ہیں، سر کے اوپر پلو ڈالتے ہو گئے، اذان سنے تو پورا کو بغیر پردے کے پھرتی، دوپٹے کے بغیر پھرتی، کام بھی رہنے کی، اذان سنی بول تو بھائی کو پہلے لے آ کو صرف
کیا تو دلنا ونڈے تو دلنا پلو تو کیا تو دلنا سوچا اور پورا گاؤں کیسا پھر دیں صرف وہ رخ کھل رہا تھا سب کو دکھاتے ہی پھر دیتے اذان سنے تو صرف وہ پلو ڈالے اذان کا ادب ہے پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آیا اس سے پہلے میں بتایا ہوں اور باقاعدہ علماء نے یہاں پر جو آئے تھے انہوں نے بتایا کہ جب اذان سنتے ہیں تو اذان سننے کے بعد سر پر پلو ڈالنا یا دوپٹہ ڈالنا اذان سن کر یہ بدعت میں شامل ہے ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے تو کیا طریقہ ہے اذان سننے کا اذان سن کر اذان کے کلمات کو دہرانا جواب دینا ہے پلو ڈالنے کو نہیں پھیرنا تو یہ چند بدعات تھیں اور اسی طرح کیا ہے وضو کرتے وقت گردن کا مسح کرنا ہاں یا پھر وضو کی دعا پڑھتے وقت ایسا انگلی اٹھانا یا پھر جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو انگوٹھے چومنا اور بعض احباب کیا کرتے ہیں فرض نماز ختم ہوتے سلام پھیرتے کچھ ضرورت پڑ کو ایسا انگلی اٹھاتا ہو گیا کیا ہے کہ معلوم نہیں ہو اب تک ریزن سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا پڑھتی کہ نہیں وہ بھی نہیں معلوم سلام پھیرتی اشہد ان لا الہ الا اللہ انگلی اٹھا دے ہو گیا سب وہ بھی ہلکا نہیں اٹھاتے پورا فاسٹ اٹھانا کہتا ہے ہلکا اٹھائے تو مناسب نہیں کرتا ہے معلوم پورا فاسٹ جھٹکے سے اٹھانا کہتا ہے تو یہ تمام چیزیں بدعات کے اندر شامل ہو جاتی ہیں اسی طرح بدعات کے اندر یہ بھی ہیں مختلف مقامات مزارات نشانات آستانہ جات اور زندہ یا مردہ آدمیوں سے تبرک حاصل کرنا برکتیں حاصل کرنے کے واسطے کیا کرتے ہیں قبروں کے پاس جاتے ہیں مزاروں کے پاس درگاہوں کے پاس جا کو برکت حاصل کر لے کو آتے ان بولتا ہوں وہاں کا بابا وہاں کا جو غوث اعظم بیٹھا رہتا دستگیر بولتا ہوں یہ چیزیں لکھاؤ بولو لے جا کو وہاں رکھو آنا خبر کے اوپر تھوڑی دیر کے بعد دیکھے تو وہ کون کی بکری کی کون تو کھالی چلی جاتی ہیں جانور یہ وہاں دیکھتے ہمارے اندر جو سوکو تھے بابا انہوں نے کھا لیے ہماری مراد پوری ہو جاتی اس طرح تبرک حاصل کیا جاتا ہے یہ بھی سراسر شرک ہے اور بدعت کے اندر شامل ہے اسی طرح قرآن خوانی کرنا بھی بدعت ہے شرک بھی ہے بدعت بھی ہے قرآن خوانی کون تو اتنی مر جاتا مرغت کیا کرتے ہیں بعض احناف اور ہندوؤں کے رسم ہے کیا ہے کون تو مر گیا تو پورا گھر میں کے سامان پورے دھونا پانی کی نہیں سب پہ چھٹنا گھر کو سب پہ چنا مارنا یہ غیر مسلمین کا طریقہ ہے ہمارے بعض مسلمان یہ کرتے ہیں کام ہے اور بعض مسلمان یہ کام نہیں کرتے کیا کرتے ہیں گھر میں قرآن پڑھاتے ہیں وہ دلندرا کی چلے جانا کہتے ہیں گھر میں کی ایک ریزن یہ ہے نہیں بولتا روح بھٹکتی رہتی کہتا ہے گھر میں گھر کے مولے مولے میں چھپلے چھپلے کو بیٹھی جاتی کہتا ہے قرآن پڑھے وہ لوگ بھاگ کو جاتی کہتا ہے اور اسی طرح برکت کی نیت سے گھر میں کلمہ پڑھانا کنکرے گرا دی یہ بھی غلط ہے یہ بھی بدعت ہے یہ بھی شرک ہے تو ایسی بہت زیادہ بدعات خرافات آج ہمارے معاشرے کے اندر آ چکی ہیں لہٰذا ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا اگر بچے تو ہمارا ایمان صحیح ثابت نہیں بچے بول تو جتنے بھی نیکیاں کرنے کو جاتی ایک طرف سے ختم ہونے کو آتے رہتے سامنے نیکی کرو پیچھے یہ بدعت کے کام کرو پیچھے سے پورے نیکیوں کو بدعت کھالے کو آتی کیا بھی باقی نہیں رہتا دماغ کی مثال ہے دماغ کیسا لکڑیاں اچھی رہتی ہاتھ لگو ٹوٹ جاتی اندر پورا دماغ خالی دیکھنے میں اچھے ہیں ہم لوگ ہمارے پورے اعمال کو ختم کر دے گا یہ بدعات یہ خرافات یہ گناہ یہ شرک یہ سارے ہمارے اعمال کو ختم کر دیتے ہیں تو لہٰذا ہمیں ان بدعات سے حتی المقدور بلکہ ہر ممکن کوشش کرنا ہے کہ ہم بدعات سے بچیں اسی لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ بدعات و خرافات شرک اور غلاظت گمراہی وغیرہ فتنوں سے بچا ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نمازوں کے بعد نمازوں سے پہلے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا تبھی جا کر ہماری زندگی کامیاب ہوگی ورنہ پھر ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے میرے بھائیوں ایک دو تین باتیں ہیں بتا کر اپنی بات ختم کروں گا اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اندر بدعت آ گئی تو کیا ہوگا کیا ہوتا کیا ابھی نہیں ہوتا پورے عمل برباد ستیاناش ہو گئے پورے عمل ہمارے جتنے بھی عمل کیے ہوں گے پورے کے پورے عمل برباد تمہیں حج بھی کرو عمرہ بھی کرو روزہ داروں کو کھانا کھلاؤ کتنا بھی اچھا نیک عمل کرو یہ بدعت کیا کرے گا ہمارے پورے نیک عمل کو ختم کر دے گا اس لیے بدعت سے ہر ممکن کوشش کر کے بچنا ہے دعا کرنا ہے جب ہمارے اعمال ہی ختم ہو جائیں گے تو بھی فائدہ کیا ہے یہی وہ سوال ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم میں سے مفلس کون ہے ایو المفلس مفلس کون ہے غریب کون ہے کنگال کون ہے تو صحابہ نے کیا کہا وہ آدمی مفلس ہے جس کے پاس پیسہ سونا چاندی درہم دینار نہ ہو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں
مفلس سے مراد یہ نہیں، مفلس سے مراد وہ ہے کل قیامت کے دن آئے گا، دنیا میں ہر نیک عمل کیا ہوگا، نماز بھی پڑھا ہوگا، روزہ بھی رکھا ہوگا، صدقہ بھی کیا ہوگا، خیرات بھی کیا ہوگا، حج بھی کیا ہوگا، عمرہ بھی کیا ہوگا، غریبوں کی مدد کیا ہوگا، بیواؤں کی مدد کیا ہوگا، یتیموں کی مدد کیا ہوگا، ہر بھلائی کا کام کیا ہوگا، تہجد کی بھی اہتمام کیا ہوگا، پورے اچھے کام کر رہا ہوں، یہ ایک بھی غلط کام نہیں کرا، پورے اچھے کام۔ جب کل قیامت کے دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا، کیا سوال؟ تو نے دنیا کے اندر ایک کام کیا کیا کام کیا؟ اللہ میں نماز پڑھا، اچھا اس کو بھی کرا ہے۔ ایک آدمی آتا، اے اللہ اس نے دنیا میں میرے اندر ظلم کیا تھا، اچھا نیکی اٹھا کے اس کو دے رہا۔ اب ایک آدمی آئے گا، اے اللہ میری فلاں چیز قبضہ کر لیا، ہاں اس کی نیکی اٹھا اس کو دے رہا۔ پھر اس کے بعد کہاں جائے گا، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد، نبی کے جانے کے بعد اس آدمی نے جہاں پر اچھے کام کیے وہیں پر خراب کام، یہ خل تھاتا تیجا وغیرہ 10واں 21واں نہ جانے کیا کیا ایسی بدعات بھی انجام دی، اس طرح جو ہے اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، جنت میں جانے والا آدمی جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا۔ نیکیاں کمانا بڑا کام نہیں میرے بھائیوں، نیکی میں اور آپ تو کماتے ہیں، نیکی کمانے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کی حفاظت کرنا ہی ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ نیکی کمائے چھوڑے نہیں چلے گا، نیکی کمانے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ ہماری سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ بس انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔